میں بالکل اختصار کے ساتھ میں یہ بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جی ٹھیک ہے مختصراً اگر ان کے سوال کا لب لباب میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا ذاتی طور پہ تو میرا عقیدہ یہی ہے کہ ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے، لیکن منکرین زکوٰۃ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی جو جان لی گئی وہ پھر کس حساب میں آئے گی؟ جی ہادی صاحب. نہیں آخری فکرہ آپ کا بھی نہیں آیا. منکرین زکوٰۃ وہ کہتے ہیں کہ میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کہ یہ دو چیزیں مکس کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس کے دو حصے تھے، ایک حکومت تھی اور ایک نبوت تھی. یہی خلافت کا پیٹرن تھا، اس کا نمونہ بھی یہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم یہ ان کے ساتھ حکومت بھی تھی اور نبوت کی خلافت بھی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ارتداد ہوا ہے وہ ارتداد مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ بغاوت ہوئی ہے کہ ہم نے مدینہ کی حکومت نہیں ماننی. اس کے لیے ذرا جغرافیائی طور پر اگر عرب کو دیکھ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طرف مشرق میں خلیج فارس ہے، ادھر مغرب میں بحیرہ احمر ہے جدھر جدہ ہے، نیچے یمن کی طرف بحیرہ ہند ہے اور اوپر شام کی سرحدیں ہیں. تو یہ ایک جزیرہ سا بن جاتا ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل مدینہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی. اور سورہ توبہ کی پہلا رکوع اگر آپ پڑھ لیں تو وہاں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ادھر سے ادھر جا کر 4 مہینے تک پھر کے دیکھ لیں اور معاہدہ کریں. ٹھیک ہے. لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ یا اسلام قبول کریں اگر ان کی پسند ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو معاہدہ کریں تاکہ امن میں آ جائیں، باغی نہ رہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. جی ہادی صاحب بہت بہت شکریہ. حادثہ کی لائن مجھے لگتا ہے کہ ڈراپ ہو گئی. حادثہ کی بات ابھی چل رہی تھی، حادثہ سے دوبارہ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. مومن صاحب آپ کچھ اس پہ کہیے گا. اگر اجازت مکمل کروں، پہلے انہوں نے کہا کہ وہ صحابہ رسول تھے جو مرتد ہوئے تھے. یہ بات غلط ہے. کوئی ایک آدھ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو صحبت میں یسر ہو تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ صحابہ رسول نہیں تھے وہ لوگ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو تھے صرف مرتد نہیں تھے، انہوں نے 2 کام کیے تھے. ایک ارتداد پلس حکومت کے خلاف بغاوت، اور اس بغاوت کا نام انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اور صرف یہی نہیں، بغاوت انہوں نے یہ کی کہ مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کے اوپر سب سے بڑی دلیل وہ واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف کا موجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف شام کے عیسائی حکومت کی طرف سے خطرے کے نتیجے میں ایک لشکر تیار کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں، اور اسی سنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے. اور حضرت ابو بکر اس لشکر کو بھیجنا چاہتے تھے لڑنے کے لیے شام کے لیے. تو صحابہ نے جن میں حضرت عمر بھی تھے کہا کہ ابو بکر تم اس لشکر کو کیسے بھیجو گے جبکہ ہمارے ارد گرد ان مرتدوں نے محاصرہ کیا ہے مدینہ کا. تو اس وقت ابو بکر نے وہ مشہور قول فرمایا تھا کہ اگر مدینہ میں امہات المومنین کو بھی کتے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں تو میں یہ لشکر ضرور بھیجوں گا. یہ نہیں ہو سکتا ابو قحافہ سے مجھ سے کہ میں خلیفہ بنتے ہوئے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو فرمان تھا وہ منسوخ کر دوں. تو ثابت ہوا کہ مدینہ کے ارد گرد محاصرہ تھا، اور یہ تاریخی ابن خلدون میں بھی اور دوسری تاریخوں میں بھی آیا ہوا ہے. انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور ان محاصرین سے لڑنا اسلامی حکومت کا فرض تھا، ورنہ وہ ختم کر دیتے اسلامی حکومت کو. تو زکوٰۃ نہ دینے کا ایک بہانہ تھا. اصل میں وہ اسلامی حکومت سے نکلنا چاہتے تھے جس کے وہ زیر نگیں آئے تھے بعد جنگوں کے. انہوں نے جو جنگیں فرض کی تھیں وہ اسلام نے جیتی تھیں اور وہ اسلام کے زیر نگیں آئے تھے. اب اس سے نکلنا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ شاید مسلمانوں کی تائید نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہ موقع جان کے اچھا سمجھ کے بغاوت کر دی. تو وہ باغی تھے، صرف
مرتد نہیں تھے یا صرف زکوٰۃ کا بہانہ لگانے والے نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے میں نے اس واقعے سے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ انہوں نے مدینہ تک کا محاصرہ کیا تھا. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.